الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ دراصل عمران خان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ مینلی جو ان کے تھیں درخواستیں وہ دو حصوں میں تھیں۔ ایک کا تعلق یہ اس کی مقدمے کی منتقلی سے متعلق تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس مقدمے کو منتقل کر کے کسی اور عدالت میں اس کی سماعت کی جائے۔ وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا جو ریلیف ہے اس میں یہ کہا، دوسری جو استدعا تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عدالت کی جو جورسڈکشن ہے وہ اختیار سماعت اور مینٹینیبلٹی جو ہے اس حوالے سے چیلنج کیا گیا تھا اس فیصلے کو جو کہ ٹرائل کورٹ نے کیا تھا۔ اس درخواست پر فیصلہ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا ہے اور انہیں یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت ایک تفصیلی فیصلے اسپیکنگ آرڈر کے ذریعے سے فریقین کو سننے کے بعد مینٹینیبلٹی اور جورسڈکشن کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ اس کے قانونی پہلو کیا ہیں؟ جو فیصلہ واپس جو ایک مقدمہ جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کو، جہاں تک اس مقدمے کی جو مینٹینیبلٹی ہے اس کا سوال ہے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو مین اور بڑا اعتراض اٹھایا گیا ہے اس مقدمے کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کی رولز ہیں، یہ الیکشن رولز 2017 کی رول 137 سب کلاس 3 کے تحت جو ہے وہ ڈکلیریشن سے متعلق جب کوئی ڈکلیریشن فائل کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں اور اس میں اگر مس ڈکلیریشن ہو تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ 120 دن کے اندر کمپلینٹ جو ہے وہ فارورڈ کرے گا تھرو دی آتھرائزڈ آفیسر ٹو دی کورٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلکہ ڈائریکٹ کرے گا کہ اس کرپٹ پریکٹس کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل کی جائے۔ اب اس کمپلینٹ کو فائل کرنے کی جو میعاد ہے وہ ہے 120 دن، یعنی وہ ڈکلیریشنز فائل ہونے کے 120 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن یہ ہدایت کر سکتا ہے کسی بھی آفیسر کو، آتھرائزڈ آفیسر کو، کہ وہ الیکشن کمیشن کے بہاف پہ ایک کمپلینٹ جو ہے وہ عدالت میں فائل کرے۔ اب یہ اعتراض یہ لیا گیا ہے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ 120 دن کی مدت کے بعد داخل کی گئی ہے، لہٰذا یہ قابل سماعت یا قابل پیش رفت نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ اب یہ ٹرائل کورٹ نے دوبارہ کرنا ہے کہ کیا یہ کمپلینٹ جو ہے یہ قابل پیش رفت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ جورسڈکشن کے حوالے سے ہے، یعنی کیا اس عدالت کی کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ ہے سیکشن 190 آف دی الیکشن ایکٹ 2017۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ notwithstanding anything contained in any other law or subject, an offence under this chapter shall be tried by the session judge and any aggrieved person may within 30 days۔ اچھا، اس میں جو مقدمے کی سماعت ہے اس حوالے سے سیکشن 190 میں کوگنیزنس جو ہے وہ لے سکتی ہے سیشن جج، یعنی سیشن جج جو ہے وہ اس کا کوگنیزنس لیں گے اور اس کا ٹرائل کریں گے، اور پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ داخل کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں۔ اب اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ جو اس کی سزا ہے وہ اس سے متعلق کیا ہے۔ یہ سیکشن 174 ہے، یہ ڈیل کرتا ہے penalty for corrupt practices. Any person guilty of offence of the corrupt practice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years۔ تو یہ جو بات قانون کے اندر کرپٹ پریکٹس کے متعلق لکھی گئی ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے، اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ سیشنز کورٹ میں کیا جائے گا۔ یہ بات اب قابل بحث ہے
کہ کیا جو الزامات لگائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف یا جو استغاثہ کا جو کیس ہے کیا وہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی چیز کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے کو عدالت کو. اب عدالت کے اندر جو پروسیجر جو فالو کیا گیا ہے وہ پروسیجر ہے جو ایک ٹرائل کورٹ کو سیکشن 265 کے تحت جو ہے ضابطہ فوجداری کی اس میں وہ پروسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی جو الزام علیہ ہے ان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ وہ پروسیجر بھی جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا رہا اور اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ اجلت میں کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں گواہان کے متعلق جو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو فہرست پیش کی گئی اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اب اس مقدمے کو کل تک یا آنے والے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس جو پروسیڈنگز ہوں گی ان میں مقدمے کا فیصلہ بحث ہوگی یعنی اس کی جو آرگومنٹس ہیں وہ کیے جائیں گے اور ان آرگومنٹس کے بعد جو ہے عدالت بیک وقت اس چیز کا فیصلہ کرے گی یعنی کیس کے میرٹس کے اوپر بھی کیا عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ سیکشن 174 کرپٹ پریکٹس کی زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا اور اگر آتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر کتنی سزا جو ہے وہ دی جانی ہے اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے اس کی مینٹینیبلٹی اور جورسڈکشن کے حوالے سے. اور پھر یہ کہ میں آپ کو جو ریپیٹ کر رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف عمران خان صاحب کے پاس 30 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرنے کا حق ہے اور وہ اپیل جو ہے وہ 2 ججز جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے. یہ تھی اب تک کی جو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے جو کیس ٹرائل جو ہے توشہ خانہ کیس کے نام سے اس وقت جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں زیر سماعت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل مقدمے میں کو کیسے جو ہے وہ آگے چلایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی جو وکلا ہے وہ کن لائنز کے اوپر اور اپنے ظاہر ہے انہوں نے اپنے جو آرگومنٹس ہے وہ دینے ہیں عدالت کے اندر اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی. تو پھر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ جو سچویشن ہے اس کو شیئر کریں گے. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.